اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دینی اسلامی بہن بھائیوں، ماؤں، بیٹیوں، میرے چینل عزداللہ کو میں خوش آمدید، اور میں دعا کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تمام اس دنیا کی تمام خوشیاں عطا فرمائے، اور آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا، اور میں دین اسلام سے جو بھی محبت کرتا ہے تو مجھے یقین ہے وہ ضرور ہی اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، اور مجھے کمنٹ کرنا اور لائک بھی کرنا۔ آج میں آپ کو خاتون جنت کے وصال پاک کا پس منظر دکھانا چاہتی ہوں، بیان کرتی ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ حضرت خاتون جنت شہزادی کونین، آغوش نبوت کی پروردہ، مرکز ولایت کی حرم پاک اور قافلہ سالار عشق کی پیاری ماں، حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے قانون قدرت کا وہ وقت آ ہی گیا جس کی گرفت سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا۔ فخر موجودات اور خلاصہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے 6 ماہ بعد ایک دن ایسا آیا کہ حضرت علی شیر خدا صبح کی نماز پڑھ کر گھر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آٹا گوندھ رہی ہیں، اور پھر شہزادوں کے کپڑے دھو رہی ہیں، اور پانی گرم کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بے وقت انتظام سارا دیکھا تو آپ نے پوچھا، اے نور دیدائے مصطفیٰ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کی، آقا، آج میں آپ سے جدا ہو رہی ہوں۔ ہجرت و فراق کی سیاہ راتیں گزر چکی ہیں اور وصل و ملاقات کے روشن دن آ گئے ہیں۔ ابا جان کو آج رات خواب میں دیکھا ہے، میرے سرہانے کھڑے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ میں نے جیسے ابا جان کو دیکھا اور مجھے ایسے معلوم ہوا کہ کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، ابا جان کہاں ہیں آپ؟ میں تو آپ کے غم و فراق میں تڑپتی رہتی ہوں اور سوز و ہجر میں جان نکلتی رہتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، بیٹی گھبراؤ نہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی گھبراؤ نہیں، فرقت کے دن گزر چکے، اب جلدی تم مجھے آ کر ملو گی اور میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ اے میرے آقا، معلوم ہوتا ہے کہ میرا آخری وقت آ پہنچا ہے، اور شاید آج میں تم سے جدا ہو جاؤں، اور آٹا اس لیے گوندھ رہی ہوں کہ روٹیاں پکا کر اپنے شہزادوں کو کھلا لوں اپنے ہاتھ سے۔ میرے بعد میرے بچوں کو کیا پتہ کون روٹی کھلائے گا یا کوئی نہیں، اور کپڑے اس لیے دھو رہی ہوں کہ میرے بعد خدا جانے ان کے کپڑے کون دھوئے گا، اور پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں
اور پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں کہ اپنے شہزادوں کی زلفیں دھو کر گیسوئے سنوار کر انہیں ایک بار دولہا بنا کر جی بھر کے دیکھ لو۔ معلوم نہیں میرے بعد کتنا غبار ان کے بالوں پر جم جائے گا اور یتیم کس حالت میں رہیں۔ اور پھر حضرت علی کے قدم پکڑ کر شہزادی ملکہ جنت حضرت علی کے قدم پکڑ لیتی ہیں، حضرت علی کے قدم پکڑ کر عرض کرتی ہیں، اے میرے آقا، اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے یا کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ میرے بعد رونا نہیں، اس لیے کہ اگر آپ روئے تو میرے شہزادے بھی روئیں گے اور ان کے رونے سے قبر میں میری روح کو بے قراری سی ہوگی، میری روح کو بے قراری سی ہوگی۔ اے میرے آقا، میرے بعد آپ کو دوسری شادی کرنے کی اجازت ہوگی، مگر خدا کے لیے میرے بچوں کا خیال رکھنا، یہ یتیموں کی طرح مدینہ کی گلیوں میں روتے نہ پھریں۔ اور پھر عرض کی، میرے آقا، میرا جنازہ رات کو اٹھانا اور کسی کو میری موت کی خبر نہ دینا۔ اس لیے کیوں؟ حضرت علی کہتے ہیں، یہ کیوں فاطمہ تو زہرا، یہ کیوں باتیں کر رہی ہو اے پاک بی بی، اے دامن؟ اس لیے کہ میں نہیں چاہتی کہ لوگ میری میت کو دیکھیں اور اس طرح میری کی کوئی پردہ دری ہو۔ اور پھر دونوں بیٹوں کو بلایا اور سروں پر دست شفقت پھیرا، پیار کیا، سر منہ چوما، غسل دے کر کپڑے پہنائے، زلفیں سنواری اور پھر سینے سے لگا کر زاروں زار رونے لگی اور فرمایا، اے میرے لخت جگرو، میں نے تمہیں بڑی محبت اور پیار سے پالا ہے۔ میں نے تمہارے آرام اور خوشی کی خاطر اپنی دنوں کا چین قربان کیا اور راتوں کی نیند نثار کی۔ تمہارے چہرے پر شکن دیکھتی تھی تو میرا دل دھڑکنے لگتا، مگر اب معلوم نہیں میرے بعد تمہارا کیا حال ہو۔ اور پھر حضرت حسین سے فرمایا، بیٹا حسین، حسن تم سے بڑا ہے، اس کا احترام کرنا، اور اے بیٹا حسین تم سے چھوٹا ہے، اس سے پیار کرنا۔ حسین تم سے چھوٹا ہے، اس سے پیار کرنا۔ ماں اپنے بیٹوں سے آخری باتیں کر رہی تھی، مگر بیٹے نہیں جانتے تھے کہ ہماری مشفق و شفیق ماں ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہی ہے اور ہم اپنی ماں کے پیار سے محروم ہو رہے ہیں۔ اور آج ہماری ماں کی چادر شفقت کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ رہا ہے اور ہماری یہ دولت ہمیشہ کے لیے ہم سے چھن رہی ہے۔ اور فرمایا، بیٹا حسن، مجھے زہر کا پیالہ یاد آ رہا ہے، اور بیٹا حسین، میدان کربلا کا وہ خونی منظر اس وقت میرے سامنے ہے اور مجھے تمہارے جسم پر تیروں کی بارش ہوتی نظر آ رہی ہے اور علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھ رہی ہوں۔ علی اصغر کے حلق پر تیر
دیکھ رہی ہوں عابد کے پاؤں میں بیڑیاں اور زینب کے خیمے جلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اے میرے پیارے حسین، اس امتحان میں ثابت قدم رہنا اور سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر کے نانہ مصطفیٰ کی لاج رکھنا، اور جب مدینہ سے کربلا کو کوچ کرنا تو میری قبر پر فاتحہ پڑھ کے جانا۔ سبحان اللہ۔